بازی پلٹنے والی تسبیح بیٹے کے لیے تڑپ رہے ہیں تو ربیع الاول کی پہلی چاند رات یہ تسبیح جو حاملہ عورت پڑھے گی اللہ ایک نہیں دو دو بیٹے دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ پوری کائنات کے لیے وہ عظیم الشان اور ببرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دو جہاں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا اور انسانیت کو رحمت الہی کی لازوال نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس پورے مہینے کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن ربیع الاول کی وہ پہلی چاند رات جب آسمان پر اس رحمت کے مہینے کا چاند نمودار ہوتے، وہ رات قبولیت دعا، غیبی رحمتوں کے نزول اور اجر نصیبوں کو سینکڑوں میں جگانے کی سب سے خاص اور معجزاتی رات مانی جاتی ہے۔ جو مائیں، جو بہنیں اور جو خاندان سال ہر سال سے اولاد نرینہ یعنی ایک صالحہ اور فرمانبردار بیٹے کی نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں، جگہ جگہ سے مایوسی ملی ہے، تانے سن سن کر دل چھلنی ہو چکے ہیں اور گود ہری ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، ان کے لیے ربیع الاول کی یہ پہلی چاند رات اللہ کی رحمت کا دامن تھامنے کا سب سے بڑا اور سنہری موقع ہے۔ جب ایک حاملہ عورت جس کے دل میں بیٹے کی شدید تڑپ ہو، اس مبارک مہینے کی پہلی چاند رات کو اپنے رب کے حضور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اس بازی پلٹنے والی تسبیح کو پڑھنے کا پختہ ارادہ کرتی ہے تو وہ اصل میں کائنات کے سب سے بڑے صحیح کے خزانوں پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کے ان جلالی اور جمالی ناموں اور کلمات پر مشتمل وہ غیبی خزانے ہیں جو انسان کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتے اور ناممکن کو بھی ممکن میں بدل دیتے ہیں۔ تو ناظرین، دین اسلام میں یہ بات واضح ہے کہ جب بندہ کسی بڑے ببرکت وقت میں، خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے اس مہینے کی پہلی چاند رات کی برکت کا واسطہ دے کر عاجزی سے گر گراتا ہے تو اللہ پاک اس کی جولی کو اپنی رحمت سے اس طرح بھر دیتے ہے کہ مانگنے والا بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اور جو مائیں ایک بیٹے کے لیے رو رہی ہوتی ہیں، اللہ کریم انہیں ایک نہیں بلکہ دو دو بیٹے یعنی جڑواں بیٹوں کی لازوال خوشی اور نعمت نرینہ سے معجزاتی طور پر نواز دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ چاند رات کو اپنے بندوں کی پکار کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ بس شرط یہ کہ حاملہ عورت یا بے اولاد عورت، یہ بے اولاد عورت بھی عمل کر سکتی ہے، پورے دل کے یقین اور سچی نیت کے ساتھ اس رات مصلی پر بیٹھ کر اس تسبیح کا حق ادا کرے۔ اور اس کے علاوہ اس عمل کو صرف حاملہ عورت ہی نہیں پڑھ سکتی، بلکہ جو عورتیں سالوں سے بے اولاد ہیں وہ عورتیں بھی اس عمل کو لازمی کریں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جو اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ تو ناظرین، آپ اس مبارک رات کے سب سے خاص، منفرد اور بازی پلٹنے والے وظیفے کی پوری ترتیب، طریقہ کار اور تعداد کو ایک ایک کر کے بہت دھیان سے سمجھ لیں۔ چونکہ یہ ربیع الاول کی پہلی چاند رات ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو اتنا منفرد اور خوبصورت بنایا گیا کہ اس میں ہم اللہ پاک کی قدرت کا اقرار بھی کریں گے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کا وہ وسیلہ بھی شامل کریں گے جس کو اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے جو بہنیں حاملہ ہیں وہ بھی، اور جو سال ہر سال سے بے اولاد ہیں، گود خالی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیے وہ بھی، اس چاند رات کو مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس میں ہدیہ نعت اور درود اسلام پیش کرنے، اور اس کے لیے آپ نے ایک تسبیح یعنی پوری 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے پیارا اور مختصر درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ اس پیارے درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کی چاند رات کو سب سے پہلے ہمارے دل اور زبان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے معطر ہو جائیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام سے منسوب یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، جسے آپ نے کل 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یا حبیب اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سب سے پیارے حبیب، اے اللہ کے سب سے پیارے اور سچے دوست، یا اے اللہ کے محبوب۔ کائنات میں یہ وہ واحد رتبہ ہے جو اللہ پاک نے صرف اور صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جب آپ ربیع الاول کی اس پہلی چاند رات کو اپنے دل کی پوری حاضری کے ساتھ 100 مرتبہ پکاریں گے یا حبیب اللہ، تو آپ گویا اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیرے اس محبوب کا امتی ہوں جسے تو نے خود سب سے زیادہ
جسے تو خود سب سے زیادہ پیار کرتے، اور اس کے ساتھ جو آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پورا مطلب ہے اور ترجمہ ہے کہ اللہ پاک آپ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ پر سلامتی بھیجے۔ یعنی جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ ایک ہی وقت میں اللہ کے محبوب کو ان کے سب سے لاڈلے نام سے بھی پکارے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان پر رحمت اور سلامتی کا ہدیہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اب اس کی پوری ترتیب دوبارہ ذہن نشین کر لیں۔ آپ نے ربیع الاول کی پہلی چاند رات کو مغرب عشاء کی نماز کے بعد مصلے پر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ پہلے آپ نے یہی کلمات پڑھنے: یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے وظیفے کا آغاز ہی کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی کے وسیلے اور ان پر سلامتی بھیجنے سے ہو۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اگلی تسبیح یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تصور کریں کہ ایک طرف زبان پر اللہ کے حبیب کا پیارا نام اور ان پر سلامتی ہو، اور دوسری طرف اللہ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین ہو، تو ربیع الاول کی چاند رات کو یہ وظیفہ کیسے ہٹا جا سکتا ہے؟ جو بہنیں اولاد نرینہ کے لیے تڑپ رہی ہیں یا جن کی گود سالوں سے حالی ہے، وہ اس مطلب کو ذہن میں رکھ کر پورے 100 بار یہ مبارک نام پڑھیں اور پھر اللہ کا معجزہ دیکھیں۔ اللہ آپ کو ایک تو کیا، دو دو جڑواں بیٹوں سے نوازے گا، اور اگر آپ کی گود سالوں سے حالی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی گود ہری کر دے گا۔ تو ناظرین، یاد رکھیں کہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ اب شروع ہی ہونے والا ہے۔ اس برکتوں والے مہینے کی آمد میں اب بس چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس لیے میری تمام بہنوں اور ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اس بازی پلٹنے والے عمل اور ان پیارے کلمات کو ابھی سے اپنے ذہن نشین کر لیں، اس تسبیح کو ابھی سے زبانی یاد کر لیں اور پڑھنے کی پریکٹس یعنی مشق شروع کر دیں، تاکہ چاند رات کو آپ اسے پڑھنے میں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے اس عمل کو جو ہے اس چاند رات کو پورے دل سے اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا جو عمل سچا یقین اور اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا، اور اللہ پاک اس مراد کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ سب کی جولیاں نیک صالح اولاد سے بھر دے، تمام حاملہ خواتین کو تندرست اور فرمانبردار بیٹا عطا فرمائے، اور جن کی گود سالوں سے حالی ہے ان کی مایوسی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے اس مبارک وظیفے کی برکت کو اپنے گھر لانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ابھی اللہ اور محمد کا نام لازمی لکھیں۔ یاد رکھیں کمنٹ میں اللہ اور محمد کا نام لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس حاجت کے لیے اللہ کی قدرت پر پورا یقین کر لیا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تھام لیے، اور انشاءاللہ اس برکت کی وجہ سے آپ کے ساتھ بھی اولاد کا معجزہ ضرور ہوگا۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی دوسری پریشان حال بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوریز کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی برکتوں والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔